الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کفار، لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے بارے میں یہ کافر کہتے ہیں، لَوْ كَانَ خَيْرًا، اگر یہ ہوتی کوئی بہتر چیز، یہ قرآن اور یہ نبی، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ اگر ان میں خیر ہوتی تو ہم سردار ہیں، ہم سب سے پہلے پیروی کرتے، عمار، حضرت یاسر، بلال جیسے، حضرت صہیب جیسے ان کے پیروکار نہ ہوتے اگر خیر ہوتی۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے، فَسَيَقُولُونَ، تو یہ اب ضرور کہیں گے، ہَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ جھوٹ پرانا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ کافروں نے ایمان والوں کو کہا لو کان خیرن، وہ ان سے مراد کون لے رہے تھے؟ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب اور ان جیسے۔ کہتے ہیں اگر خیر ہوتی تو پھر ہم سبقت کرتے، یہ ہم سے سبقت نہ کر جاتے، لہٰذا پتہ چلا ان کی یہ دلیل باطل ہے جو استدلال وہ کر رہے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لأحد یمشی علی وجہ الارض، حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں میں نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سنا کہ کسی زمین پہ چلتے ہوئے شخص کو یہ کہیں، کیا انہ من اہل الجنہ، کہ یہ جنتیوں سے ہے، میں نے کبھی نہیں سنا۔ ہاں ایک ہے، الا لعبد اللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام کو میرے آقا نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، فرمایا یہ اہل جنت سے ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہ بخاری مسلم میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے تھے لیکن گواہی دی قرآن کے بارے، گواہی دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے، میرے آقا نے چلتا پھرتا فرمایا یہ جنتی ہے۔ پڑھیے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، امام و رحمہ، رہنما بھی اور رحمت بھی، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، وہ تو موسیٰ کی ہے، یہ بھی کتاب قرآن، مصدق، تصدیق کرنے والی، لسانً عربیًا، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ، تاکہ بر وقت خبردار کر دے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری نیکوکاروں کے لیے۔ یہ آیت پہلے بھی 2-3 مرتبہ گزر چکی ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے، اللہ کو اللہ ہی مانا، فلا خوف، پس کوئی خوف نہیں، علیہم انہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صرف یہ 2 کام، رب کو ماننے کے بعد پھر استقامت، ثابت قدم۔ یہ جو استقامت ہے، قرآن میں کرامت کا تذکرہ نہیں، استقامت کا تذکرہ ہے۔ استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے، استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے، یہ قانون متفق علیہ ہے۔ پڑھیے، اولئک، یہی، اصحاب الجنہ، کون لوگ؟ جو ہمارا پروردگار اللہ ہے اس پہ ثابت قدم رہے، یہی جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ان کی جو نیکیاں وہ کیا کرتے تھے۔ پڑھیے جی۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ والدین زندہ ہیں، چاہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، زندہ ہیں ان کی پیروی، اور اگر فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے استغفار، یہ احسان ہے والدین سے۔ حَمَلَتْهُ، اٹھائے رکھا، وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن خود علت بیان کر رہا ہے، اٹھائے رکھا اس کو، اپنے بیٹے بیٹی کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہا، بڑی مشقت سے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے۔ اچھا، پھر وَحَمْلُهُ، اور اس کا حمل، وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرًا، 30 مہینے۔ یہ حمل کی مدت بھی، دودھ کی مدت بھی، دونوں 30 مہینے۔ اب یہ دودھ کتنے ویسے شریعت میں پلایا جاتا ہے؟ شریعت کی حد 2 سال، 2 سال 24 مہینے، اور باقی 6 مہینے جو بچتے ہیں وہ حمل کی کم از کم مدت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں، حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد
شادی ہوئی 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، کوئی الزام تہمت نہیں لگائی جائے گی، حمل کی مدت کم از کم 6 مہینے قرآن سے ثابت ہے۔ یہ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حتیٰ اذا بالغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی پوری قوت کو، وبلغ اور ہو گیا 40 سنۃ 40 برس کا، قال اس نے عرض کی ربی میرے رب اوزعنی مجھے والہانہ توفیق عطا فرما، والہانہ توفیق، والہانہ محبت میں حد سے بڑھ کر، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کرتا رہوں، نعمتک التی تیری اس نعمت کا جو انعمت علیہ تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر کی، یا اللہ میں شکر ادا کرتا رہوں، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں ایسے کام کروں نیک، ترضاہ جن کو تو پسند فرمائے، میرا باپ میرے رشتہ دار نہیں، تو جن کو پسند فرمائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور صلاح کو راسخ فرما میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، وانی من المسلمین اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک سنیں۔ حضرت سعد کی ماں نے حضرت سعد کو کہا الیس قد امر اللہ بطاعت الوالدین، اے سعد کیا اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ حضرت سعد نے فرمایا جی ہاں امی جان حکم دیا ہے۔ فرمایا پھر سن، میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ کچھ پانی پیوں گی جب تک کہ رب کا انکار نہ کر دے۔ حضرت سعد کی ماں نے حضرت سعد کو کہا جب تک انکار، پہلے دلیل خود مانگ لی کہ تمہارا قرآن کہتا ہے والدین کی اطاعت کرو، لہٰذا فامتنعت من الطعام والشراب، رک گئیں کھانے سے اور پینے سے اور سائے میں بیٹھنے سے۔ کہتے ہیں ایک لکڑی کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے حضرت سعد اپنی ماں کا منہ کھول کے پانی ڈالا کرتے تھے، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ جب اسلام چھوڑنے کی بات جب زیادہ مجبور کیا، آپ نے فرمایا اے امی جان یہ تو ایک جان ہے، تیری 100 جان بھی ہوتی، ایک ایک کر کے پرواز کر جاتی، روح جسم سے نکل جاتی، میں تب بھی رسول اللہ کا کلمہ نہ چھوڑتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک سنیں، جو میں نے کہا کم از کم حمل کی مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے۔ یہ صحابہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ جوہانی، کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص نے جوہینہ قبیلے کی عورت سے شادی کی، جوہینہ قبیلہ ہے، کہتے ہیں اس نے 6 مہینے مکمل ہوئے اور بچہ جن دیا، فن تالا کا زوجہا اس کا خامد حضرت عثمان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، جا کے یہ سارا قصہ بیان کرتا ہے 6 ماہ شادی کو ہوئے ہیں، بچہ آ گیا ہے، فبعث الیہا حضرت عثمان نے پیغام بھیجا اس عورت کی طرف۔ اب وہ عورت سنور کے تیار ہو کے آنے لگی تو اس کی بہن رونے لگی، اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم اللہ کی مخلوق میں سے میرے ساتھ سوائے میرے خامد کے کوئی نہیں ملا، نہ میں نے کبھی کوئی ایسی بدفعلی کی ہے۔ جب حضرت عثمان کے پاس لایا گیا نا، امارا برجمہا آپ نے رجم کا حکم دے دیا۔ جب رجم کا حکم دے دیا، یہ بات پہنچی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کون ہیں؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب یہ بات مولا علی کو پہنچی، آپ خود تشریف لائے، چل کے دور خلافت ہے حضرت عثمان غنی کا، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما تصنعوا، یہ کیا کر رہے ہیں عثمان؟ حضرت عثمان نے فرمایا والدت تماما لستۃ اشہر، اس نے 6 ماہ مکمل ہوتے ہی بچہ جن دیا ہے، میں نے اس کو حکم دیا کہ رجم کر دیا جائے۔ آپ نے فقال لہ علی، حضرت علی نے حضرت عثمان کو سامنے بٹھا کر فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اما تقرأ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قال بلا، حضرت عثمان نے کہا کیوں نہیں، میں نے تو پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا رب کا فرمان نہیں سنا؟ وہ کیا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، وَحَمْلُهُ حمل بھی، فِصَالُهُ دودھ کی مدت بھی، 30 شہرا فرمایا 30 مہینے۔ اور حضرت علی نے دلیل دی، فرمایا ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے حولین کاملین، 2 سال پورے دودھ کی مدت ہے۔ فرمایا اگر 2 سال نکالو، باقی جو 6 ماہ بچتے ہیں وہ کم از کم حمل کی مدت ہے، کم از کم حمل کی مدت ہے۔ دلیل دیکھو، کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراف کیا، فرمایا خدا کی قسم ما فتنت لہذا، جو باریکی آپ کو سمجھ آئی میں نہیں سمجھ سکا، جو باریکی آپ کو سمجھ آئی وہ میں نہیں سمجھ سکا۔ اب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ، بچہ جب لے، اب یہ فیصلہ ہوا کہ بچے کے لے آؤ،
بچہ دیکھیں گے مشابہ کس کے ہے، بچہ کس کے مشابہ ہے۔ اب الفاظ سنیں، کہتے ہیں کوا اتنی کوے کے مشابہ نہیں ہوتا، انڈا اتنی انڈے کے مشابہ نہیں ہوتا جتنی بچہ اپنے باپ کے مشابہ تھا، جتنی بچہ اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ لہٰذا وہ جان بچائی حضرت علی نے، دلیل کس سے دی؟ قرآن سے دی۔ پڑھیے جی، لفظ نہیں آیا جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے، اس پر حدیث پاک سن لیں، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد، مسلمان بندہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے اللہ اس کا حساب آسان فرما دیتا ہے، ایک بات۔ دوسری فرمایا جب 60 سال کو پہنچتا ہے نا اللہ توفیق دے دیتا ہے اپنی طرف رجوع کرنے کی، آ بندیا جھک جا۔ تیسری بات جب 70 سال کی طرف پہنچ جاتا ہے آسمان والے اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچ جاتا ہے ثبت اللہ حسناتی، اللہ نیکیوں کو ثابت رکھتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے 80 سال کی عمر میں۔ اور جب بالغ 90 سنۃ 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ پچھلے اگلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہ ہی نہیں، کہتے ہیں وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، یہ جو 90 سال کا بابا ہے قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا۔ اور پھر سنیں، کہتے ہیں وَكَتَبَ فِي السَّمَاءِ، اللہ آسمانوں میں لکھ دیتا ہے اسیر اللہ فی ارضہ، آسمانوں میں لکھا جاتا ہے یہ 90 سال کا زمین میں جو پھر رہا ہے یہ رب کا قیدی پھر رہا ہے۔ اسیر اللہ، اللہ کا قیدی ہے جو زمین میں پھر رہا ہے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے، پڑھیے جی۔ انہم، یہی وہ ہیں جو ہم قبول کرتے ہیں جن کے احسن ما عملوا، بہترین اعمال، ونتجاوز، اور درگزر کرتے ہیں ہم عن سیئاتہم، جن کی برائیاں، فی اصحاب الجنہ، جنتیوں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ ہیں ہم قبول کرتے ہیں جن کے بہترین اعمال، کن کے؟ یہ جو پچھلی پوری آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں ہم جن کی برائیاں سے جنتیوں میں سے ہیں، وعد الصدق، سچا وعدہ، الذی کانوا یوعدون، جو کیا گیا ہے ان سے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک جو بڑی جامع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور میرے آقا روح الامین سے روایت کرتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس رسول اللہ سے، رسول اللہ روح الامین سے۔ روح الامین کون ہے؟ جبریل علی نبینا و جبریل علیہ السلام۔ کہتے ہیں یؤتا بحسنات العبد و سیئاتہ، قیامت کے دن بندے کی نیکیاں اور برائیاں ساتھ لائی جائیں گی، اب قصاص لیا جائے گا، نیکی ہر گناہ کے بدلے نیکی چلی جائے گی۔ کہتے ہیں فَإِن بَقِيَتْ حَسَنَةٌ، ایک نیکی بھی باقی رہ گئی نا، باقی سب گناہوں میں چلی گئی، صرف ایک نیکی باقی رہ گئی۔ کہتے ہیں وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس ایک نیکی کے صدقے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے رب کا فضل، عدل نہیں، رب کا فضل۔ کہتے ہیں جن کو یہ حدیث بیان ہوئی ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک نیکی بھی نہ بچے تو کیا بنے گا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، پھر اللہ فرماتا ہے ہم ان کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ ایک نیکی بھی نہ بچی تو ہم ان کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کی توفیق عطا